میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بے شمار رکے آتے ہیں جی دعا منگو اللہ اولاد دے دے۔ عرب کے اندر تو یہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں دعا کرو اللہ صالح جانشین عطا فرمائے۔ نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ پاک خیال والی اولاد، اللہ صالح اولاد۔ حرم کے اندر ایک شرطا کہتا میری بیت اللہ پہ ڈیوٹی تھی، تو ایک بندہ وہاں رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو بچے دیے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے، تو تیرا کیا جاتا ہے، تو مجھے بھی ایک بیٹا دے دے۔ بہت رو رہا تھا، مجھے بیٹا دے دے۔ وہ شرطا کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی نئی تھی اس وقت، میں نے دیکھا روتے ہوئے تو میں قریب گیا، اس کو محسوس کروائے کہ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، اس حد تک رو رو کے کیا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ کہتا ہے کہ میں جب گزرا آگے کو، کان میں نے اس طرف کیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کائنات بندوں سے بھری پڑی ہے، تو تیرا کیا جاتا ہے، مینوں بھی ایک منڈا دے چھڑ۔ کہتا وہ بندہ اتنا رویا کہ مجھے وہ یاد ہو گیا، تو میں واپس آ گیا۔ تو پھر 15-20 سال کے بعد ایک بندہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، وہیں کھڑا ہوا، تو میں نے غور کی تو مجھے وہ 15 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، تو وہی بندہ تھا 15-20 سال پہلے جو بچہ مانگ رہا تھا۔ تو میں پھر قریب گیا تو میں نے سنا کہہ رہا تھا اللہ میرے منڈے نو موت دے دے، اللہ میرے منڈے نو میرے مگروں لا چھڑ۔ وہ شرطا کہتا ہے کہ میں نے اس کو بلایا اور سائڈ پہ لے گیا، تو میں نے کہا میرے بھائی اگر میں نہ بھولوں تو 15-20 سال 17-18 سال پہلے یہیں آپ بڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے، تو میرے خیال میں آپ وہی ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ شرطا کہتا ہے تو نے اس وقت بھی ایک ظلم کیا، اب بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت تو نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ سے صالح بیٹا نہیں مانگا، سینکھیا منگیا ہے، کشتا نہیں منگیا، وہ مریا نہیں کشتا، وہ زہر بن گیا۔ تو سب سے پہلے تو تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ سے یہ کہتا اللہ مجھے صالح بیٹا دے جو تیرا بھی فرما بردار ہو اور میرا بھی، ربی حبلی من الصالحین۔ بیٹے کیا کرنے، بیٹیاں کیا کرنی، نہ بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں، اللہ جو بھی دے صالح دے، صالح بیٹا چاہیے، صالح بیٹا چاہیے۔ کھانا وہ جو بھوک مٹائے، پینا وہ جو پیاس مٹائے، بیٹا وہ جو صالح ہو۔ اکیلا کھانا اگر بھوکی نہ مٹائے، کھانے کے کام ہی نہ آئے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر پانی ہو پینے کے کام ہی نہ آئے، اس کا کیا فائدہ؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعائیں اللہ نے سکھائی کہ پہلے ہی ذہن کے اندر یہ ہوتا کہ میں نے بچے کو نیک بنانا ہے، اس کی میں نے تربیت کرنی، اس پہ دین کا رنگ غالب کرنا۔ اور اب دوسرا ظلم تو یہ کر رہا ہے کہ اس سے پریشان ہو کے جہاں اللہ سے یہ کر رہا ہے دعا کہ اللہ اسے موت دے دے، اگر تیری دعا سن کے اللہ اسے موت دے سکتا ہے تو تیری دعا سن کے اللہ اسے ہدایت نہیں دے سکتا؟ اب دوسرا ظلم نہ کر، اسی طرح رو، اللہ کا ترلا مار اور اللہ کو کہے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ہم تو بچوں کے لیے ہدایت کی طرف جاتے نہیں، ہمیں تو چاہیے پیسہ۔ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا ہے، فلانے دے منڈے نے او کر لیا ہے، ساڈا بشرم ایتھے ہی پھردا ہے۔ وہ منڈے بیچارے کرتے کیا ہیں، وہ ڈنکی لگا کے یونان جا رہے ہیں، یہ پرسوں کشتی ڈوب گئی ہے، کتنے گھر اجڑ گئے۔ صرف روپیہ چاہیے، حلال ہو حرام ہو کوئی تمیز نہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، جاتا ہے بچہ جائے دوزخ میں،
आती है दो पेट के अंदर आग जहन्नुम की तो आए 12 रुपया चाहिए। कहां से लाता है, कहां से कमाता है, हलाल है हराम है, शराब बेचता है, जुआ करता है, फ्रॉड करता है, सूद है, करप्ट है, क्या है, कोई गर्ज नहीं, पैसे से फूफा बनती है, बस पैसा चाहिए। फलाना बाहर से पैसे भेजता है, फलाना बाहर से रुपया घलता है, जनाबे ली उन्होंने मकान बना लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वो नारोवाल गुजरात सियालकोट, यहाँ अक्सर बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर नहीं आता, कुछ नहीं तरबियत की नहीं, वो फराडियों के हाथों पैसे ठग मग के वो देते हैं जनाबे ली एजेंटों को। एजेंट भी कहीं अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए वालिदैन को गुनहगार करते, उनकी कब्रों को दोज़ख बना रहे हैं, ऐसे जालिम और दज्जाल, और ऊपर से हुकूमत सोई हुई है भंग और चरस पी करके कि पूरी पूरी कश्तियां दोस्तों जानबूझ के डबो दी जाती। 300 माओं का नौजवान, ओ माएँ जो कहती हैं कि पैसे चाहिए, फलाने का मुंडा पैसे भेजता है, ओदी माँ ने टूंबा पाइया ने, बावां च कड़े पाए ने, हाथां च जनाबे लियो ने कड़े पाए ने, चूड़ियां पाइया ने, मुंडे ने यूनानों घलियां ने जी, कैनेडा चो घलियां ने, इंग्लैंड चो घलियां ने, कन्ना चो ने वालियां पाइया ने, ये माएँ बेड़ा गर्क कर रही। रुपया पैसा ही हर चीज़ रह गया, और बच्चे क्या लगा रहे हैं, डंकियाँ लगा रहे हैं, वैरान किस्म के इलाकों में छोड़ देते हैं। ये बच्चा एक बता रहा था माँ को, घर वालों को मुखातब करके कि लीबिया के जिन इलाकों में जहाँ इन्होंने हमें फेंका हुआ है वहाँ पीने के लिए हमारे पेशाब के अलावा कोई चीज़ नहीं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, हदायत की ज़रूरत नहीं, नमाज की ज़रूरत नहीं, कब्र की ज़रूरत नहीं, ये 50 साल की ज़िंदगी ही हमने अजाब बना ली है कि रुपया पैसा चाहिए, बच्चा डूबता है डूबे। अब उन माओं को हौल पड़ रहे हैं, उन बापों को हौल पड़ रहे हैं, भाई उनको हौल पड़ रहे हैं, जानबूझ के वो जो कमीशन खार एजेंट है ना, वो दज्जाल, वो क्या करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं 5-5, 10-10 लाख, और फिर आगे वो उन बंदों को पैसा दे देते हैं, उसमें से उनको भी देते हैं। और पैसा किस चीज़ का देते हैं कि इनकी कश्ती कहीं दरमियान में ले जाके डबो देना और कहना कि उसके अंदर ये था वो था, प्रॉब्लम बन गया। ये कश्तियों में जब नजायज़ तरीके से जाना है, अगर उस मुल्क के किनारे कश्ती जाके लग जाती है तो वहाँ की फ़ौजें उस कश्ती को डबो देती, और 3-3, 400 माँ बाप का बच्चा, जिसमें अक्सरियत आपके पाकिस्तानी लड़कों नौजवानों की है, यंगस्टर की है, वो डूब के मर जाते, इक्का दुक्का पार भी लग जाते हैं। वो वहाँ से फिर वीडियो बना के भेजते हैं, मैं यूनान की सैर कर रहा हूँ, मैं पक्कियों के अंदर हो गया हूँ, मैं इस तरह जलील होके आया हूँ। फिर एजेंट उसके ज़रिए से फिर और बंदों को ठगता है कि तू पाकिस्तान में कॉल कर कि तू जनाबेली आ, हम यहाँ हैं, हम तेरे लिए वीज़ा पक्का कर देंगे, ओ कोई मसला नहीं, असी भी लग लुग गए हैं, तर तुर गए हैं। ये इतनी बीमारी फैलती जा रही है, इतनी बीमारी फैलती जा रही है कि नौजवान मर रहे हैं, कश्तियों के अंदर डूब रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदा का वास्ता है अपनी औलाद की हिफाजत करो, पाकिस्तानी हुकूमत इस बात की तरफ तवज्जो करे, उन एजेंटों को पकड़े, और मेरे नौजवानों कभी भी रुपए पैसे को दिल पे इतना ना लगाएं कि आपका ईमान चला जाए और आपकी जान चली जाए। हुजूर की दुआ है वला तजाली दुनिया अकबर हमीना, ऐ अल्लाह दुनिया मेरा बहुत बड़ा गम ना बना। ये बच्चों को किसने सिखाना है कि बेटे हराम नहीं खाना, रुपया ज़रूरी नहीं, सच ज़रूरी है, बेटे रुपया ज़रूरी नहीं, ईमानदारी ज़रूरी है, बेटे रुपया ज़रूरी नहीं, सूद से बचना है, करप्शन से बचना है। ये मोबाइलों की ऐपें आई हुई हैं। मेरे पास शेख कॉलोनी में चंद साल पहले कुछ नौजवान आए, वो जी 4000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 रुपया हमें महीने का मिलता है, 50,000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो 4000 रुपया हमें महीने, किस चीज़ का मिलता है पता नहीं, किस ऐप में आपने पैसे लगाए हैं, वो शराब बेच रहे हैं, वो बदकारी पे पैसा लगा रहे हैं, वो ऐप कौन सी है बंदा जानते हो? हलाल कारोबार की शर्तें हैं कि बंदे को पता हो कि वो क्या बेच रहा है। वो जी ऐप के अंदर हमने पैसे लगाए, फिर टाउट रखे हुए हैं, ऐपों वालों ने टाउट रखे हुए हैं, उस टाउट को कहते हैं कि तुझे मिलेगा 5000 और एक बंदा तू देगा ना उसको 4000 जाएगा, 500 उसकी तरफ से भी कमीशन तुझे मिलेगा। वो टाउट फिर बंदे इकट्ठे करता है। मुझे लड़के कहने लगे, शेख कॉलोनी में मेरे पास आए, कहने लगे उस्ताद जी ताड़े भी पैसे ना असीं आपे इन्वेस्ट कर दिए ते महीने का जो आएगा तो तुहानूं दित्ती जावांगे, असीं निगरानी करते हैं काम दी,
اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مولوی ہے، مولوی کو روپے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کہے گا کوئی نہیں کر دیو تے اسی دساں گے اگے بھی قاری عظیم نے کہا کم جائز ہے، کنفرم حرام، کوئی دو رائے نہیں اس میں۔ رتی بھر اگر آپ کو شک ہو کسی کام پہ تو وہ چیز کو مشکوک کر دیتا ہے، اور ایک چیز کنفرم حرام ہو، کوئی کاروبار نہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، 5-6 مہینے ایپوں والے روپیہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹاؤٹ جو ان کو گھاک دیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، پھر ٹاؤٹ نو تو ہی پھر دینے سارے۔ وہ 2 منڈے میں انہوں نے کیا تاڑے پیسے انویسٹ کنے کرائے نے؟ آخر لگا ساڑے فلان دوست نے۔ میں کہا کننا کا پکا یار ہے؟ کہندے بڑا پکا یار۔ میں کہا تسی انہوں تو ہی پھرنا ہے گلی چ؟ کہندے نہیں۔ میں کہا وہ تو ہوگے تم اس کو جب ایپیں بند ہو جائیں گی وہ 10 لاکھ روپیہ پھنسوا دے گا، 5 لاکھ کمپنی فائدہ دے دے گی، تو 5 لاکھ جب اضافی آ جائے گا تو کمپنی ہونی غائب ہو جائیں گی، اور تم اس کو تو ہوگے اب جس کو کہتے ہو کہ ہمارا دوست ہے اس نے انویسٹ کروایا۔ اور پھر یہی ہوا۔ جاؤ ہماری محمدی مسجد میں وہ لڑکے اب بھی نماز پڑھنے آتے ہیں اور ان سے پوچھو کہ عظیم اختر نے جو رہنمائی کی تھی کیا وہ ٹھیک نہیں تھی؟ اس طرح نہیں ہوا۔ ایک گیمیں کھیلنے کا بڑا رواج، اور ویڈیوز کے اندر مشہوریاں دیکھ کے پیسے ملتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب کے اندر کوئی ایپ، کوئی چینل لڑکوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ فلاں گیم ہے، اس گیم کو تم نے اوپن کرنا ہے، جب اس گیم کو اوپن کرو گے تو اس کو تم نے 3 گھنٹے کھیلنا ہے تو تمہارے اکاؤنٹ کے اندر $1 آ جائے گا۔ کتنے گھنٹے کھیلنا ہے؟ 3 گھنٹے، $1 آ جائے گا۔ جب میں وہ ایپ کرتا ہوں نا، اس ایپ میں مثلاً 1 GB ڈیٹا لگتا ہے، تو 1 GB ڈیٹا ہے مثال کے طور پہ $100 کا مثلاً، تو 10 لاکھ بندہ جب ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے نا تو 10 لاکھ کو آپ 100 سے ضرب دے دیں، یہ پیسے اس کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں اکیلی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے۔ چونکہ آن لائن گیم ہے، جب میں آن لائن گیم کھلتا ہوں تو کیا لگتا ہے؟ ڈیٹا لگتا ہے۔ جو ڈیٹا میں نے پیکج کیا ہے وہ سڑتا ہے نا، جس طرح پکھا چلتا ہے تو بجلی جلتی ہے، اور بجلی کا کیا آتا ہے؟ بل آتا ہے۔ تو آن لائن گیم کھیلنے کی وجہ سے ڈیٹا لگتا ہے۔ نمبر 3، جب وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو نیچے مشہوریاں آتی ہیں۔ نیچے کیا آتا ہے؟ سائڈ پہ نیچے مشہوریاں آتی ہیں۔ وہ گیموں والے یہ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ بندہ یہ گیم کھیلتا ہے، تو تم نے اگر کسی چیز کی مشہوری کروانی ہے تو ہمیں دو۔ پھر مشہوری کروانے والے، کپڑے والے، شراب والے، جوتوں والے، برانڈ والے، وہ اس ایپ والے کے ساتھ رابطہ کر کے اسے کہتے ہیں کہ بھئی تو نہ ساڑی مشہوری دے اس گیم تے۔ وہ نواندے نے کہ تاڑی مشہوری اگر 10 منٹ ویکھی جائے گی نا تو ہم تجھ سے اتنے پیسے لیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ 10 منٹ مشہوری دیکھنے کا $100 اس بندے سے لیتے ہیں جس کی چیز کی مشہوری، اور اس میں سے $10 اس کو دیتے ہیں۔ $10 یہ انا ہو رہا ہے، ساری رات بیٹھا اپاہج ہو رہا ہے، دماغی مریض ہو رہا ہے، اور ایک فضول کام کے اندر اتنا قیمتی بچہ ضائع ہو رہا ہے۔ امی ہوری کہندے نے پیسے آ رہے نے، منڈا رات نو آن لائن کام کردا ہے۔ او میرے یارو پوچھو تو صحیح کسی سے، پھر ان مشہوریوں کے اندر گند آتا ہے، وہ گند دیکھنے کے زیادہ پیسے ہیں، پھر وہ گند آگے بھیجنے کے اور زیادہ پیسے ہیں۔ جس دھل میں یہ بچے پھنستے جا رہے ہیں، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ آزمائش نہیں تو اور کیا۔ اور والدین کو صرف ایک ہو ہے، روپیہ آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ روپیہ آنا چاہیے۔ پیسے آ رہے ہیں، منڈا بزنس کر رہا ہے، یہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں لوگ، اور ٹاؤٹ بن کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پیسہ لگاؤ، تم بھی پیسہ لگاؤ، 50,000 انویسٹ کرو، $1,00,000 انویسٹ کرو، تمہیں 4,000 منافع ملے گا، تمہیں 3,000 منافع ملے گا۔ اور ان بدبختوں سے پوچھو کہ جو یہ دعوت دے رہے ہو، تم نے پڑھا سیکھا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کاروبار ہو رہا ہے؟ میں نے آج سے 10 سال پہلے اس پہ سیشن لیے تھے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ورکنگ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔
اس میں نے سادی سی ایک بات آپ کو سمجھائی ہے، ابھی تک اس کے گھناؤنے چہرے میں نے آپ کے سامنے رکھے نہیں، اور نہ ہی میں وہ اتنی مشکل ٹرمیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کاروبار آن لائن کرنا، چیز لینا، پتا ہو میں نے جوتے خریدے میں جوتے بیچ رہا ہوں، میں نے جرابیں خریدی میں جرابیں بیچ رہا ہوں، میں نے بنانے خریدی میں بنانے بیچ رہا ہوں، میں نے کپڑا خریدا میں کپڑا بیچ رہا ہوں، اور ایک پتہ ہی نہیں کہ یہ پیسہ اور سود ہے، این سود ہے، روپیہ دے کے روپیہ لے رہے ہو، سود ہے۔ حق حلال کے اندر برکت ہے، بچوں کو حق حلال سکھاؤ۔ کتنے پلازوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اربوں پتی، اللہ کی قسم یہ گھنٹہ گھر کے اندر جاؤ، ان اربوں پتی لوگوں سے جنہوں نے اربوں روپیہ پلازوں پہ لگایا ہے، اونا نالوں زیادہ منافع اونا دی نکر تے کھڑا چاہ آڑا لے کے جاندہ ہے۔ اونا دی نکر تے کھڑا، کاروبار سکھاؤ، حلال سکھاؤ، محنت سکھاؤ، بچہ شرم محسوس نہ کرے، چیز بیچے، بیچنا سکھاؤ، محنت سکھاؤ، بچہ مالک کے ساتھ دھگا نہ کرے، فرما برداری کے ساتھ کام کرے، 1 مہینہ صحیح سچے دل سے کام